ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في مقام آخر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है
عبادات کی کئی قسمیں ہیں، 4 مین قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت کی قسم قولی اور لسانی عبادت بھی ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، جو بندہ بات کرتا ہے، الفاظ نکالتا ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کو قول کہا جاتا ہے، بات کو۔ اور لسانی عبادت بھی یہی ہے، اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ لسان زبان کو کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر لسان یہ زبان کو کہتے ہیں۔ تو جو عبادت بات کے ذریعے، زبان کے ذریعے ادا ہوتی ہے، اس کو لسانی اور قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ لسانی اور قولی عبادت کے اندر آ جائے گا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان گنت فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے کیا بندے کو، مومن بندے کو، مسلمان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ آج کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو ان آیات اور احادیث کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، سورۃ الرعد کی 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کا، اپنا ذکر کرنے کا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، جو بہت ہی اہم فائدہ ہے۔ اور آج کل کے ماحول کے اندر ہم دیکھیں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ہر کوئی سکون کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، ذہنی ٹینشنوں سے میں بچ جاؤں، دل میرا، ذہن میرا سکون کے اندر آ جائے۔ یہ ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں تگ و دو کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے سکون میسر آ جائے۔ مختلف قسم کی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ لیکن اگر بندہ، مسلمان بندہ اللہ کے دین سے دور ہوگا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، اذکار مسنونہ کو نہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں، وہ نہیں پڑھے گا، تو اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسلمان نہیں کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت والے کام کرے گا، تو اس کو کبھی بھی اس کے دل کے اندر ذہنی اور ذہن، اس کا دل دماغ سکون میں، اس کا جسم سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر وقت فکر، فاقہ، ٹینشن کے اندر وہ بندہ رہے گا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان، سکون، چین، راحت کس طرح ملتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کے اسباب ہیں؟ فرمایا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ مومنوں کو جو ہے دلی سکون، اطمینان، چین نصیب ہوتا ہے۔
یہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے مومن بندو، اگر تم دنیا کے اندر چین، سکون، راحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو، اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو، اللہ کو اپنے ذہن کے اندر، دل کے اندر یاد رکھو۔ یہ ہے طریقہ، جو ہے یہ سبب ہے کہ تمہیں جو ہے نا سکون میسر آ جائے گا، سکون حاصل ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دوبارہ فرمایا خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یہ بات سمجھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بغیر تمہیں چین سکون نہیں میسر آئے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر ہی تمہیں چین سکون نصیب ہوگا۔ ہر قسم کی جو ہے نا تم ذہنی کوفت سے، ٹینشنوں سے بچ جاؤ گے اگر تم اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ گے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے دو فائدے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ذکر کرنے کے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا کہ ذکر کرنے والے مرد ہوں یا پھر خواتین ہوں، الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی غلطیوں کو ان پر قلم پھیر دے گا، ان کے گناہوں کو، سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ مغفرۃ، مغفرت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کی نیکیوں کا، ان کے اعمال کا۔ وہ تھوڑا عمل بھی کریں گے، اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ان کے تھوڑے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں فوائد ذکر کرنے کے۔ ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح دل کی غفلت کو، دل کے میل کچیل کو، دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ اعراف کے اندر 205 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل کے اندر بھی اپنے رب کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، گڑ گڑا کر اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ولا تکن من الغافلین، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے مومن بندو، ولا تکن من الغافلین، ذکر کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد کو چھوڑ کر اپنے دلوں کو غافل تم نے نہیں کرنا۔ اپنے دلوں سے غفلت کے پردے کو اگر ہٹانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز ادا کرو گے تو تمہارے دلوں کے پردے دور ہو جائیں گے، دلوں کے زنگ دور ہو جائیں گے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو گے اللہ کی ہر نافرمانی اور بغاوت سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کی مدد مانگتے رہو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
जो दिलों का जंग और दिलों का जो मैल कुचैल है, ये सारा दूर हो जाएगा अल्लाह के जिक्र करने की वजह से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला तकुम मिनल गाफिलीन, जिक्र को छोड़कर आपने अपना शुमार गाफिलीन में नहीं करवाना। ये किसको हुक्म हो रहा है? अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी, ए मेरे प्यारे हबीब, आपकी शान बड़ी आला है, बड़ी रुतबा, आखिर नबी आखिर ज़मा है, खातमुन नबीयीन है, इमामुल अंबिया है, और क़यामत के दिन आपके हाथ में हम्द का झंडा होगा। ये सारे फजाइल आपके मौजूद हैं, लेकिन वला तकुम मिनल गाफिलीन, जिक्र को छोड़कर आपने गाफिल नहीं होना। तो जिक्र को जब बंदा अल्लाह की याद को छोड़ता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की यह हदीस है, किताब तफसीर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की ये आयत है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इसकी तफसीर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं कि जब बंदा इब्ने आदम, एक मुसलमान बंदा जब एक गुनाह करता है, फरमाया उसके दिल पर नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदाउन, उसके दिल पर एक सियाह धब्बा, काला नुक्ता, एक काला निशान लग जाता है। फरमाया कि अगर वो तौबा करता है तो वो काला नुक्ता, निशान, धब्बा हट जाता है। जो दिल पर लगा गुनाह की वजह से लगता है, वो नेकी करने की वजह से, तौबा करने की वजह से, अल्लाह का जिक्र करने की वजह से वो दूर हो जाता है, हट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो तौबा नहीं करता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह से माफी तलाफी नहीं करता, एक गुनाह किया, एक धब्बा लग गया, फरमाया कि वो दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा लग जाता है दिल पर, और फरमाया कि फिर गुनाह करता चला जाता है, फिर तीसरा चौथा नुक्ता धब्बा लगता है, और फिर फरमाया कि वो इतने उसके गुनाह हो जाते हैं, इतना अपने आप को वो गुनाहों की दलदल में फंसा देता है कि उसका सारा का सारा दिल फरमाया कि काला सियाह हो जाता है। ये गुनाहों की और अल्लाह की नाफरमानी और बगावतों की और जुल्म की नहुसत होती है। गुनाह की भी एक नहुसत होती है जो इंसान के जिस्म पर भी, पूरे मुआशरे पर गुनाहों के असरात होते हैं, तकवा के भी असरात होते हैं, और अल्लाह की फर्मा बरदारी और बगावत से जब बंदा बचता है, अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह की मखलूकात का ख्याल रखता है, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का ख्याल रखता है, तो इसके भी असरात होते हैं, अच्छे असरात होते हैं मुआशरे में, उसके घर के अंदर, उसकी अपनी जिस्म के ऊपर उसके अच्छे असरात उसके नुमाया होते हैं, उसकी एक खुशबू होती है। और जब बंदा इन चीजों से हट जाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, दूर हो जाता है, गुनाहों में पड़ जाता है, तो उसके भी एक असरात होते हैं और बुरे असरात होते हैं जो उस बंदे पर भी वो जाहिर होते हैं, और पूरे मुआशरे में उसके वो असरात, गुनाहों के असरात जो है ना फूटते हैं, और गुनाहों के असरात जो है जाहिर होते हैं। फरमाया कि अगर वो तौबा नहीं करता तो उसका सारा का सारा दिल काला सियाह हो जाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान की आयत सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत ये तिलावत करते हैं। फरमाया कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, फरमाया कि बल्कि इनके दिलों के अंदर गुनाहों की वजह से, नाफरमानी बगावतों की वजह से इनके दिलों पर जंग लग चुका है, इनके दिल जंग आलूदा हो चुके हैं। ये गुनाहों के असरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। फिर इसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा तौबा कर लेता है, जितना भी उसके गुनाह हो, जितने भी उसकी सियाहकारियां हो, उसकी नाफरमानियां हो, अगर बंदा सिद्के दिल के साथ सच्ची खालिस पक्की सच्ची तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, और आइंदा ना करने का अज़म करता है, उस गुनाहों को कुल्ली तौर पर छोड़ने की जो है ना वादा करता है, और अल्लाह ताला से मदद भी मांगता है, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। जब बंदा ऐसी तौबा करता है, तौबतन नसूहा, तो फरमाया सुक़िल क़ल्बु, उसका दिल चमक जाता है, वो काले सियाह धब्बे सारे दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। वला तकुम मिनल गाफिलीन, तो दिल को अगर हम साफ करना चाहते हैं, पाक बनाना चाहते हैं, दिलों की मैल कुचैल और जंग को
دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا، یہ ہے طریقہ اور سبب اپنے دل کو پاک صاف بنانے کا۔ محترم بھائیوں، اسی طرح ایک فائدہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو اکیلے کے اندر اکیلا بیٹھ گیا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتا ہے، دل میں دماغ میں اپنے گناہوں کا سوچتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کا سوچتا ہے، اللہ کے عذاب کا بھی اپنے دل کے اندر تصور لاتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنے میرے گناہ ہیں اور میرا رب رحمان بھی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، اس کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ میں اللہ کی رحمت کی بھی امید ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ تصورات لاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھی، اللہ کی ناراضگی اور غصے کو بھی یاد کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کو یاد کر کے پھر کیا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تو فرمایا ففاضت عیناہ، ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، اور قیامت کے دن سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اور ہر انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے جتنے اس کے گناہ ہوں گے پسینوں کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ناخنوں تک، اس کے پاؤں تک، انگلیوں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا ناف تک، اور کوئی ایسا ہوگا کہ وہ پورا کا پورا پسینے کے اندر ہوتے کھا رہا ہوگا۔ اتنا سخت دن، اتنا اللہ کی ناراضگی اور غصہ جو ہے نا عروج پر ہوگا، اور ساری انسانیت وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پوری انسانیت کے والد ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کریں۔ وہ انکار کر دیں گے کہ میں نے اللہ کی ایک حکم پر عمل نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ میں درخت کے قریب گیا، اس کا پھل کھا لیا، شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو میں تمہاری اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، یہ کہہ کر وہ معذرت کر لیں گے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس پہلے جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی، کافر مشرک بیٹے کی سفارش کی تھی، میں سفارش تمہاری نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ آج اللہ کا غصہ بڑا ہی شدید ہے، ربی نفسی ہر نبی کہہ رہا ہوگا، عام انسان کی تھی، اور بات ہے انبیاء بھی اس دن پریشان حال ہوں گے، ربی نفسی ہر نبی یہ کہہ رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری انسانیت جائے گی، سارے لوگ جمع ہو کر جائیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اور بہت زیادہ لمبا عرصہ سجدے میں پڑا رہوں گا، سجدہ کرتا رہوں گا، اللہ کو راضی کرتا رہوں گا۔ ایسی دعائیں اور اذکار جو ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے ذہن میں، دل دماغ میں ڈالے گا، میں ایسی دعائیں پڑھوں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، اور پھر اس وقت پوری انسانیت، ہر امت کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تعریف کریں گے، تو اس وقت کو یا اس جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔
اے اللہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، یا اللہ جو تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ تو ان کو عطا فرما۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اذان کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے اس کا جواب دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہتا ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے درود شریف بھی پڑھتا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، فرمایا کہ یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ جو بندہ اذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے، میرے لیے مقام محمود کا سوال کرتا ہے، وسیلے کا سوال کرتا ہے، تو اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جائے گی، میں اس بندے کی سفارش کروں گا۔ محترم بھائیوں، یہ ذکر کے فوائد جو ہیں بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ چار فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کرنے کے، اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فائدے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا فائدہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو، ایسے بندوں کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، دین کی علم کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو ایسی مجلس کو، ایسی محفل کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ غشیت حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ، فرمایا کہ دوسرا فائدہ کہ ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے ذکر کرنے کا کہ اللہ کی رحمت اس بندے کو، اس قوم پر، اس علاقے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اور ان پر سکینت، سکون اللہ کی طرف سے میسر آتا ہے ان لوگوں کو، ان قوموں کو، ان ملک والوں کو جو اللہ کے ذکر رہنا کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون، چین، امن نصیب فرماتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر ان کا کرتے ہیں، فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا، ان مومنوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ چار فائدے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ محترم بھائیوں، جو بندے، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد، بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ تاکید کے ساتھ جو قسم دے کر تمہیں پوچھ رہا ہوں، میں تمہیں کوئی جھوٹا محسوس نہیں کرتا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے، اور اسلام کو کہ ہم اسلام لے کر آئے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا اے میرے صحابہ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو، اور جو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے جو قسم لے کر پوچھ رہا ہوں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ جو بندے مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے، فخر کر رہے ہیں، اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو جو فرشتوں نے جو ہے نا ایک اپنی رائے دی، یا اللہ جن بھی پہلے موجود ہے دنیا کے اندر وہ فتنہ فساد کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، یا اللہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کی پیدائش کا پھر مقصد بھی بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندہ، انسان، مسلمان، مومن بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایسی مجلسیں قائم کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے دین کی، علم کی مجالس کو قائم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں ان بندوں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں اس سے فرماتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت خون گیری کریں گے، یہ تو میری عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسی طرح جو بندے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان پر کیا وعید ہے، کیا ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دو حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، 3 صحابی آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں، اور ایک جو ہے دیکھتا ہے آگے خالی جگہ پڑی ہے، وہاں آگے آ کر اس خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے، خالی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو دوسرا بندہ تھا وہ پیچھے اس کو جگہ ملتی ہے تو وہ پیچھے جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرا بندہ جو آیا تھا وہ دیکھ کر ہی واپس چلا جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کی خبر نہ دوں، ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو ابھی آئے تھے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما احدہم، ان میں سے جو پہلا تھا، ایک تھا، فآوى الى اللہ فآواہ اللہ الیہ، اس نے اللہ کی طرف پناہ پکڑی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں آیا، مجلس میں، ذکر کی مجلس میں، نبی کی مجلس میں، علم کی مجلس میں بیٹھا، حرص کے ساتھ آیا، کوشش کر کے آگے ہو کے جہاں اس کو جگہ خالی ملی وہاں بیٹھنے کی اس نے کوشش کی، جگہ کو پر کیا، اس کی حرص کو دیکھ کر اس نے اللہ کی طرف پناہ پکڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، اس کو اپنی پناہ دے دی۔ اور جو دوسرا تھا فاستحیا، اس نے حیا کی، پیچھے بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، اس نے حیا سے کام لیا، فاستحی اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کر لیا۔ تو جتنا جو بندہ علم کے لیے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے توجہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اتنا اس کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اتنا اس کا علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا وہ بندہ مستحق بنتا ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ سارے فائدے جو میں نے ذکر کیے ہیں اس بندے کو، ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو تیسرا بندہ آیا اور دیکھ کر چلا گیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھا، فَأَعْرَضَ، اس نے بھی اعراض کیا،
فأعرض اللہ عنہ، جب اس نے اعراض کیا، منہ موڑا ذکر کی مجلس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلا گیا، نہیں بیٹھا، فرمایا فأعرض اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ بہت بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے۔ علم کو حاصل کرنا، علم کی مجلسوں کو لگانا، جمعے کا خطبہ سننا، اس میں پہلے پہل آنا، یہ جمعے کا خطبہ سننا، یہ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو سننے کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے، ندا دی جائے، ذکر کی طرف بلایا جائے، خطبے کی طرف، خطبے کو سننے کی طرف بلایا جائے، مسجد میں نماز کے لیے اذان دی جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے، لپکتے ہوئے، شوق کے ساتھ آ جاؤ۔ جمعے کے خطبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر کے اندر آتی ہے۔ جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے ایسے ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قعد قوم مقعدا لم يذكر اللہ، جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس مجلس میں ولم يصلوا علی النبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا، نہیں پڑھا جاتا اس مجلس کے اندر، اور تو پھر کیا ہوتا ہے ان لوگوں پر؟ الا کان علیہ حسرۃ یوم القیامۃ، قیامت کے دن ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسے جو ہلکے جو لوگ بنا کر چوکو چراہوں میں بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں گیٹتے کرتے ہیں، چگلیاں کھاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مجلس کے اندر درود نہیں بھیجتے، وہ مجلسیں، وہ محفلیں ان پر قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی، قیامت کی پریشانی کا باعث بنے گی وہ مجلسیں اور وہ محفلیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر اس کو سمجھ کر اور پھر اللہ کے ذکر کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔